پانی پر نظر جما کر پیا کرو، نظر تیز ہوگی۔ دائیں پاؤں پر خارش ہو تو رزق آئے گا، بائیں پاؤں پر خارش ہو تو رزق کم ہوگا۔ بیوی کا بال گرنا گھر میں تنگ دستی لاتا ہے، مہندی لگا کر سوگے تو جلد بوڑھی نہیں ہوگے۔ خالی پیٹ ہچکی لگے تو اچھی خبر ملے گی، بچھو کو غور سے دیکھو تو نظر کمزور ہوگی۔ پھل جیب میں رکھو گے تو رزق بڑھے گا، لوہے کو زنگ لگے تو بدحالی آتی ہے۔ چکر کا آنا جلد بدخبری کی علامت ہے، توے کو الٹا رکھو گے تو دولت پیسہ آتا ہے۔ ٹوٹا پیالہ میں چائے پیو تو تنگ دستی آئے گی، شبنم آنکھوں پر لگاؤ نظر تیز ہو جائے گی۔ جلی جگہ پر برف لگاؤ راحت ملے گی، دانت پر راکھ لگاؤ دانت سفید ہوں گے۔ ناخن ٹوٹ جائے تو بد حالات آ جاتے ہیں، جوان رہنا ہے تو بیوی کے پاس کم جاؤ۔ کبوتر کا انڈا کھاؤ یادداشت اچھی ہوگی، باتھ روم میں دیر لگاؤ گے تو خارش پیدا ہوگی۔ کیلا کھاؤ پیشاب کی جلن نہیں ہوگی، سالن کا شوربہ پیا کرو جوان رہو گے۔ بچے کے اوپر سے نہ گزرو قد رک جاتی ہے، منہ پر ملائی لگاؤ جھریاں ختم ہوں گی۔ پیشاب کو روکو گے تو پتھری بن جائے گی، وزن زیادہ ہوگا تو قوت با کم ہوگی۔ سونف کھاؤ تو بال نہیں گرتے ہیں، کچی روٹی پکے تو غربت آتی ہے۔ لکڑی کو دیمک لگے تو رزق کم ہوتا ہے، بارش میں چلو گے تو ذہن تیز ہوگا۔ بلی کو اٹھانے سے خارش ختم ہوتی ہے، شہد چکھ کر جمع کرو تو حمل ہوگا۔ بکری کا دودھ پیو تو الرجی کا خاتمہ ہوگا۔ دھوپ میں چاول کھاؤ گے تو دبلے ہو جاؤ گے، گڑ کھاؤ تو قوت با میں طاقت آئے گی۔ سرخ رنگت کپڑے پہنو گے تو نحوست آئے گی۔ حرام جانور پالنے سے رزق کم ہوتا ہے، حلال جانور پالو گے تو رزق بڑھ جاتا ہے۔ رات کو کنگا کرو گے تو نحوست آئے گی، گرم دودھ پیو پتھر جیسی قوت آئے گی۔ سوپ پینے سے بدن میں طاقت آئے گی۔ داڑھ میں درد ہونا کمزوری کی نشانی ہے، پیٹ کی گیس ہونا قبض کی بڑی نشانی ہے۔ آپ سے دریافت کیا گیا کہ انسان کب متواضع ہوتا ہے؟ فرمایا، جب اپنی ذات کے لیے کوئی مقام و حال نہ دیکھے اور نہ لوگوں میں اپنے سے کسی کو بدتر سمجھے۔ جو بندہ اصل پیدائش سے حسین پیدا ہوا ہے، آئینہ اس کے سامنے رکھا چاہیے، خوبصورت ہی آئینہ کا عاشق ہوتا ہے۔ اچھا بولنے کے لیے پہلے اچھا سننا ضروری ہے، ایک انسان کو پہلے سننا چاہیے اور اسی سے بولنے کا فن سیکھنا چاہیے۔ فریب اور دھوکہ خود انسان کا بنایا ہوا ایک مہلک ہتھیار ہے اور یہی اس کی ہلاکت کا باعث بن جاتا ہے۔ غم کا خیال دوسرے خیال کے زرد پتوں کو دل کی ٹہنی سے جھاڑ دیتا ہے تاکہ خوشیوں کے پتے تازہ ابھرتے رہیں۔ خبردار اس بھروسے پر گناہ نہ کر کہ میں توبہ کر لوں گا، صرف وہی دعا گناہ مٹاتی ہے جو سوزش دل اور آنسوں سے ہو۔ یاد رکھ تیری بیماری تجھے ہوش و بیداری بخشتی ہے، اس راز کے طالب یہ حقیقت جان لے کہ جس کو درد ہے اس کو پتہ مل گیا۔ اے غافل، اگر تو ایک لمحہ کے لیے بھی حسن خداوندی کا نظارہ کرے تو اپنے جسم اور روح کو آگ میں ڈالنے سے بھی دریغ نہ کرے۔ گھر کی چھت پر سفید کبوتر آ کر بیٹھ جائے تو سمجھ جاؤ کہ اس گھر میں بہت جلد خوشیوں اور دولت کا دروازہ کھلنے والا ہے۔ جب تجھے کوئی بیماری لاحق ہو تو پس تم صبر کے ساتھ بیماری کا استقبال کر، اور جب تک اللہ کی طرف سے دوا نہ آئے پس تو ٹھہرا رہے، پس جب دوا آ جائے تو اس دوا کا شکر سے استقبال کر۔ عاشق کے لیے غم موجب رحمت ہوتا ہے، سمندر مرغ کے لیے ہلاکت لیکن بدبخت کے لیے باعث مسرت ہوتا ہے۔ خواب میں دو قسم کے بندوں کو روٹی کھاتا دیکھ لو تو سمجھ جاؤ تم دولت مند ہونے والے ہو، اول سفید لباس والے کو اور دوم یتیم کو۔
بھوک اللہ کے قیمتی خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور اللہ عز و جل جس کو دوست رکھتا ہے اسے فاقہ کشی عطا فرما دیتا ہے۔ میں نے اپنے دل و زبان اور نفس کی اصلاح پر 10 برس صرف کیے، اور ان میں دل کی اصلاح مجھے سب سے زیادہ دشوار معلوم ہوئی۔ موت صرف ایک بار آتی ہے، اس لیے ہمیشہ عزت کی موت مانگو۔ بہادر اور نڈر ہمیشہ عزت کی موت طلب کرتے ہیں۔ اللہ تک رسائی چاہتا ہے تو پہلے اپنے گدھے جیسے نفس کو جال میں پھانس لے، جیسے کوئی شکاری پرندے کے جال کو پھنساتا ہے۔ مومن کے لیے یہ زیادہ ضروری ہے کہ پہلے فرائض کی طرف توجہ دے اور اس کے بعد سنتوں میں اپنی توجہ مرکوز کرے۔ اے عقل مند، تو صاحب دل ہے، تو درجہ کمال تک پہنچ جانے کی وجہ سے زہر بھی کھائے گا تو وہ تیرے لیے شہد کی طرح میٹھا ہوگا۔ وہ لوگ جو مقدس مقامات کی بے حرمتی کرنے سے باز نہیں آتے، یقین نہیں ہے کہ انہیں دنیا اور آخرت میں اپنے گناہوں اور مظالم کی سزا بھگتنا پڑے گی۔ اللہ کے قول کن نے ہماری جان کو مست کر دیا ہے، اور جس نے اسے پیدا کیا ہے وہ اس کو کیسے نہیں جانے گا۔ اللہ سے دعا کرتے رہو کہ وہ تجھے باطن میں مصروف رکھے، تاکہ تو باہر کی طرف مشغول نہ ہو اور نہ کسی حد سے حسد کرے۔ مومن کو مومن کہیں تو اس کی روح خوش ہو جاتی ہے، لیکن منافق کو منافق کہیں تو آگ سے پر ہو جاتا ہے۔ قبریں ہماری نظروں میں یکساں دکھائی دیتی ہیں، لیکن انبیاء کی نگاہوں میں کوئی جنت کا باغ ہوتی ہے اور کوئی آگ کا گڑھا۔ میری یہ خواہش ہے کہ میں مکہ مکرمہ جاؤں، وہاں جا کر کسی گھاٹی میں جا کر چھپ کر بیٹھ جاؤں اور کوئی مجھے ڈھونڈ نہ سکے۔ نفس کے لیے عجز و انکساری عمدہ خوابگاہ ہے، کیونکہ یہ ان لوگوں کی آرام گاہ ہے جو باطنی صفائی کی استعداد رکھتے ہیں۔ بے وفاؤں کی مہربانی پرانے پل کی طرح ہوتی ہے، انسان بے خبری میں اس پر سے گزرتا ہے تو پل بیٹھ جاتا ہے۔ عقل مند اور عاقل صرف وہی بندہ ہے جو اپنے دوست کی موت سے اچھا سبق حاصل کر لے اور پھر اس پر عمل پیرا ہو جائے۔ 1000 قابل انسان مر جانے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا ایک احمق کے صاحب اختیار ہو جانے سے ہوتا ہے۔ لوگ عشق مجازی میں شہوت کی طرف دھیان کر کے اپنے عشق کے پر کو جو حقیقت تک پرواز کا سبب بن سکتا تھا برباد کر بیٹھتے ہیں۔ آدمیوں میں سب سے بڑا ذہین اور عقل مند وہی ہے جو اللہ کی اطاعت میں اپنی زندگی بسر کرے، اور سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو اللہ کی نافرمانی کرے۔ جب تو مرشد کا ہاتھ تھام لے تو خبردار پھر اس کی اطاعت میں لگ جا۔ موسیٰ علیہ السلام کی طرح حضرت خضر علیہ السلام کے حکم کے تحت چل۔ میری ہزاروں خواہشیں تھیں، مگر تیرے پانے کی ایک خواہش کے بعد وہ سب خواہشیں ختم ہو گئیں۔ کل کی رات میں نے یہ سیکھا کہ اللہ کا عاشق کیسے بنا جائے۔ اسی دنیا میں رہنا اور کہنا کچھ بھی میرا نہیں ہے۔ زانی عورت کی بڑی نشانی ہے کہ عورت جب بازار جائے گی تو اس کا بدن اور گردن ہمیشہ بلا وجہ خوشبو سے تر بتر گیلی رہے گی۔ آدمی کا کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا ہونا ضروری ہے، کیونکہ فراغت میں اس کا نفس ایک شیطان کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ فقیروں گداگروں کے جھنڈے محض روٹی مانگنے کے لیے ہی ہوتے ہیں، ان کی نمازوں کے جھنڈوں سے کوئی نسبت نہیں ہوتی ہے۔ وہی بندہ اپنے مقصد کو بآسانی پا لیتا ہے جو اپنے نفس کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور نفس کے خلاف ہمیشہ جنگ کرتا رہتا ہے۔ صاحب دل لوگ ہمیشہ دنیاوی عزتوں سے گریزا
اور متنفر ہوتے ہیں۔ اگر تو اولیاء اللہ پر تہمت دھرے گا تو حقیر ترین بن جائے گا۔ ایمان کو تازہ کر لے، نہ صرف زبانی۔ اے وہ شخص جس نے اپنے اندر خواہش کے علاوہ اس دروازہ کا کوئی تالا نہیں ہے۔ انسان کا جسم اس کا فرعون ہے، وہ باہر بھاگا پھرتا ہے کہ دشمن کہاں ہے، اور نفس جسم کے گھر میں نازوں سے پل رہا ہوتا ہے۔